یہاں جناب علامہ ابو بکر بن محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیات مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت آپ کے تمام خصائص اور فضائل تمام مخلوق پر رحمت کے ساتھ متصف ہے، یعنی آپ کی رحمت سے کوئی طبقہ محروم نہیں، نہ ہی جانور، نہ انسان، نہ حشرات الارض۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت سے ان سب کو حصہ ملا ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جناب جبریل امین علیہ السلام کو بھی نبی علیہ السلام کی رحمت کا حصہ ملا ہے، کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ظاہری اور باطنی، زندگی ظاہری اور باطنی دونوں ہی صورت میں اس امت کے لیے رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام جب یہاں موجود تھے اس سرزمین پر تو بھی رحمت، اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وصال ظاہری کے بعد اپنی قبر اطہر میں موجود ہیں تو بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مواتی خیر لکم، میرے صحابہ میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ زندگی خیر کیسے ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو تم مجھ سے آ کے پوچھ لیتے ہو۔ حضور علیہ السلام کا وجود اطہر خیر ہی خیر تھا۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کیسے خیر ہیں، یہاں پہ بات کی گئی، فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی امت پر اپنا فضل اور اپنی رحمت برسانا چاہتا ہے تو اس امت کی موجودگی میں ان کے نبی کو موت عطا کر دیتا ہے۔ یہ پھر سن لیں کہ حضور کا جانا وصال کرنا کیوں رحمت ہے۔ اللہ جب کسی امت پر اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی برکتیں ان کو دینا چاہتا ہے تو اس امت کے نبی کو ان کی موجودگی میں موت عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ آپ کو سوچ کے تعجب ہوا یہ کیسے؟ اس کی باقاعدہ یہاں بیان کیا حضرت علامہ قاضی علیہ رحمہ نے، اور حضرت فقی ابو لیث سمرقندی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام جو موجود رہے اور جب ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، الزامات لگا دیے، تو پھر ہوا کیا؟ اس نبی کی موجودگی میں اس قوم پر عذاب نازل کر دیا، اور اللہ نے ان نبیوں کی موجودگی میں اس کی قوم پر کیوں نازل کیا؟ تاکہ اللہ اپنے برگزیدہ نبیوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے۔ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے تو قرآن پاک شاہد ہے، جب اس قوم نے اس نبی کی تکذیب یعنی جھٹلا دیا، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، پھر کیا ہوا؟ ایک وقت متعین کے بعد اللہ نے وقت کے نبی پر وحی کی، اب یہ آبادی اور بستی چھوڑ دیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اب میں اس قوم کو تباہ کر دوں گا۔ یا اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ میں تیرے دین کی تبلیغ کر کر کے اب تھک چکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اب یہ قوم ہدایت نہیں چاہتی، تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا، کسی کو غرق کیا،
کسی پہ طوفان چلا دیے، آسمان سے پتھر برسا دیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی تکذیب تو کی، قریش مکہ نے نہیں کی، لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سراپے رحمت تھے، سراپے برکت تھے، امت موجود ہے، امت کو غرق نہیں کیا، قوم موجود ہے، قبیلے موجود ہیں جنہوں نے حضور کو جھٹلایا، ان پر کسی قسم کا عذاب نہیں، حضور وصال ظاہری کر گئے، اور حضور کی سراپا رحمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور کا دین پھر مشرق سے مغرب تک پھیل گیا۔ یہ تھا حضور علیہ السلام۔ اور دوسری حدیث اس پر موجود ہے، جب صحابہ نے کہا آپ کا جانا ہمارے لیے باعث برکت کیوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم جو بھی اعمال کرو گے، تم جو بھی عمل کرو گے، وہ عمل میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، حضور کا امتی جہاں بھی بسے، وہ جو بھی عمل کرے، وہ فرشتہ بارگاہ رسالت میں لے جاتا ہے، یا رسول اللہ آپ کے امتی نے یہ اعمال کیے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اگر ان اعمال کے اندر نیکی ہو، اتباع سنت ہو، میرے امتی نے نیک اعمال کیے ہوں، تو پھر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میرے آنے کے بعد میری امت صراط مستقیم سے بھٹکی نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے وہ آج بھی تیری بارگاہ میں عبادت کرنے والی ہے، اللہ تیرا شکر ہے جس دین کو میں چھوڑ کے آیا آج بھی وہ امت اس دین پر قائم ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اگر اس نام اعمال میں کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، گناہ ہو، امتی نے گناہ کیا ہے، لکھا تو ہے نا، حضور فرماتے جب میں وہ دیکھتا ہوں میرا دل رنجیدہ ہوتا ہے، پھر حضور نے فرمایا میں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام اپنے گنبد خضرا میں آج بھی ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی رحمت۔ اور پھر فرمائے یہ تو ہے مومنین اور مسلمانوں پر رحمت، منافقین کے لیے حضور کیسے سراپا رحمت، فرمایا ایسے کہ نبی علیہ السلام کی برکت سے ان کو قتل سے محفوظ رکھا گیا۔ کافروں پر کیسے رحمت بن کے آئے، حضور سارے جہان کے لیے رحمت ہے نا، ہے تو کافروں کے لیے بھی رحمت، مگر وہ کس طرح، فرمایا نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کی برکت سے کسی بھی کافر قوم کو اجتماعی عذاب نہیں اللہ نے دیا۔ جو آج یہ کہتے ہیں اگر ہمارے مذہب برے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو سارے مسلمان مل کے دعا کریں تاکہ ہم غرق ہو جائیں، اللہ ہمیں مٹا کیوں نہیں دیتا؟ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک بات یہ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم جھوٹے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں ہمارا دین سچا ہے، ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا اسلام سچا ہے، تو یہ اکٹھے ہو کے دعا کریں تاکہ ہم سارے کے سارے ختم ہو جائیں، غرق ہو جائیں، مٹ جائیں۔ مگر فرمایا یہ اس لیے نہیں اللہ ان کو مٹا رہا، اس لیے ان کو سب کو غرق نہیں کر رہا، اس لیے ان سب کو موت نہیں دے رہا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تصدق ہے کہ ان پر بھی اگر اللہ کا عذاب نہیں آیا تو۔ اس لیے کوئی کافر، کوئی بددین یہ گمانڈ نہ کرے کہ ہم پہ عذاب نہیں آیا لہذا ہم سچے، نہیں، یہ تو حضور کے سراپا رحمت کا صدقہ ہے کہ ان پہ عذاب نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے اور حدیث کے اندر بھی ہے، اللہ فرماتا ہے حبیب جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو عذاب دے، اللہ کی یہ شان نہیں اللہ ان کو عذاب دے۔ تو اگر ان پہ عذاب نہیں آیا تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ۔ دوسرا، کافروں کے لیے حضور کیسے رحمت بن کے، وہ کون سا گناہ ہے جو کافر نہیں کرتے؟
وہ کون سی قوم کا گناہ ہے جو وہ نہیں کرتے؟ پہلی قوموں نے چند گناہ کیے، کوئی بندر اور خنزیر بن گیا، کسی پر پتھر برسا دیے، کسی کو بستی کو الٹ دیا، کسی پر تیز آندھی ہوا چلا دی۔ قرآن پاک شاہد ہے۔ مگر وہ سارے گناہ نہیں کر رہے، ہم جنس پرستی بھی کر رہے ہیں، زناکاری بھی کر رہے ہیں، حرام کاری بھی کر رہے ہیں، نہ وہ سور بنے، نہ وہ خنزیر بنے، نہ وہ بندر بنے۔ اگر ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تو یہ صرف اور صرف اس لیے کہ حضور کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، ورنہ عذاب تو ان کے لیے ہے، آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ اگر اس دنیا میں ان کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی تو یہ صرف اور صرف کس لیے؟ حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا تصدق ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے عرض کی، جو حضرت جبریل پاک سے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، اے جبریل تجھے بھی کچھ میری رحمت سے حصہ ملا ہے؟ اے جبریل تجھے بھی کچھ میری رحمت سے حصہ ملا؟ جبریل پاک عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں سمجھتا تھا کہ شاید میں محروم ہوں، مگر قرآن پاک کی آیات مقدسہ جو 30ویں پارے سورہ تکویر کے اندر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے میری مدح میں یہ آیت نازل کی، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے۔ فرمایا اس کے بعد مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا انجام خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مجھے بھی حضور کی رحمت سے حصہ مل چکا ہے۔ تو جہان کا کوئی طبقہ بھی حضور کی رحمت سے محروم ہے، کسی نہ کسی شکل و صورت میں اس کو حضور علیہ السلام کی رحمت کاملہ مل رہی ہے، اور کسی نہ کسی صورت میں وہ حضور کی رحمت کاملہ کا فیض حاصل کر رہا ہے۔ اگر حضور کا غلام ہے تو کسی اور انداز میں ہے، حضور کو نہیں مانتا، حضور کا دشمن ہے، رحمت اس کو بھی مل رہی ہے، وہ مانے نہ مانے، رحمت کا حصہ اس کو بھی جا رہا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس رحمت للعالمین کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے، شان رحمت للعالمین ہے، وہ صرف انسانوں تک نہیں ہے، وہ جانوروں تک ہے، چرندوں تک ہے، پرندوں تک ہے، حشرات الارض تک ہے۔ زمین و آسمان کی اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں، ان ساری مخلوق کو حضور علیہ السلام کی رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ اور بعض نے یہاں تک لکھا ہے، اگر آسمان بغیر ستون کے قائم ہے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے تصدق سے قائم ہے، اور اگر یہ زمین بھی قائم ہے، یہ حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کی برکت سے اللہ نے قائم فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک محبوب آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب، اس عذاب کا مطلب اجتماعی عذاب ہے، کہ اجتماعی طور پر، اور یہی بات ہے کہ کسی پورے ملک پر، کسی پوری قوم پر اللہ کا اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ اب بطور عطاب تو سیلاب بھی آتے ہیں، بارشیں بھی آتی ہیں، طوفان بھی، مگر اجتماعی طور پہ ابھی تک نہیں۔ اگر نہیں تو یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔